اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين ولا مخاف ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف: إنا في ابنة رسول الله أسوة حسنة. صلوات محمد وعلى محمد. إذن كلامي أيام اور سورہ حضرت فاطمہ الزہرا سے ہم رزق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مجلس وہ وسیلہ ہے، اس وسیلے کے ذریعے سے ہم حضرت زہرا سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. آپ کی خدمت میں انشاءاللہ 4 مجلسیں ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خود کو جب دیکھتے ہیں دنیا کے پس منظر میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو مومنین ہیں، ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں. خصوصاً جو مومنین شیعہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایران میں آج کے اخلاق بہت ساری چیزیں. ایران کہاں پر ہے، لبنان کہاں پر ہے، نائجیریا میں جو ہے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ شیعہ ہو گئے ہیں، یمن میں لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر شیعہ قوم میں پروگریس ہے، موومنٹ ہے، آگے بڑھ رہے ہیں. جب ان سے ہم اپنا مقایسہ کرتے ہیں، ان سے جب ہم اپنا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی پیچھے ہیں، کافی پیچھے ہیں. اور کوئی بات ہے، کوئی گیپ ہے، کیونکہ وہی قرآن ان کے پاس ہے، وہی اہل بیت ان کے پاس ہے، وہی عزاداری وہ کرتے ہیں، وہی عزاداری ہم بھی کرتے ہیں، وہی توسل وہ کرتے ہیں، وہی توسل ہم کرتے ہیں، سب کچھ وہی ہے. لیکن وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کامیابی ہے، ترقی ہے. ہمارے ہاں پلٹ کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں مشکلات ہی مشکلات ہیں. ان چند مجلسوں میں کوشش یہ کریں گے کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے گیپس ہیں اور ہم ان گیپس کو کیسے فلفل کر سکتے ہیں، کیسے اسے کم کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی اس کے اندر وقت کے امام فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، وہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں. کس کے لیے اسوہ حسنہ ہیں؟ نبی کریم کی بیٹی جو ہیں حضرت زہرا، خود امام زمانہ کہتے ہیں میرے لیے اسوہ ہے. جو اللہ کی حجت ہے زمین پر، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے حجت ہے. کی میں حضرت زہرا ان سے ایک اٹریکشن، ایک ایموشنل اٹینشن اور ایموشنل اٹریکشن کی بہت ضرورت ہے. شہید قاسم سلیمانی فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں مشکل آتی تھی تو سب سے پہلا وسیلہ جو ہم تلاش کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا تھا. جب بھی ہمیں مشکل آتی تھی، بتاتے ہیں اروند کی جو ندی تھی
وہاں پر ہمارے غواص جب داخل ہوئے تو موج بہت تیزی سے چل رہی تھی. جب ہمارے غواص یا زہرا کہتے تھے موجیں رک جاتی تھی. اسی طریقے سے وہ بتاتے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رو رو کے کہتے ہیں، شہید کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے درمیان کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے، آپ نے نہیں دیکھا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ شہید قاسم سلیمانی. آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جب آپ کا بیٹا شہید ہو رہا تھا تو آپ نہیں تھیں، لیکن حضرت زہرا نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا. یہ عشق جو ہے حقیقی ہو تو زبان سے نکل کر دل میں اترتا ہے اور دل سے عمل میں اترتا ہے. عشق حضرت زہرا انسان کی فکر، اس کے اخلاق اور اس کے عمل تینوں کو تبدیل کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، بس یہاں پر آ کے ہم سب سے پہلی چیز جو جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، 3 سوالوں کے جواب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ وہ بی بی کون تھیں، ان کی عظمت کیا تھی، وہ کون سا دین لے کے آئی تھیں، ہم کون ہیں اور ہماری ان سے نسبت کیا ہے. اگر ان سوالوں کے ہم نے جواب کو صحیح سے درک کر لیا تو ہم کچھ پروگریس کر پائیں گے صحیح حقیقی معنی میں ان کی تعلیمات سے نزدیک پہنچنے کے لیے. عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے مکہ کے کچھ حالات پہلے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ جو دین لے کے آئی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، یا رسول نے جو دین لایا تھا جس کے دفاع کے لیے حضرت زہرا نے قربانیاں دی تھی، وہ دین کیا تھا. مکہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے مکہ کے حالات ایسے تھے کہ وہاں قبیلائی نظام تھا. قبیلائی نظام میں شیخ ہوتے تھے اور یہ قبیلائی نظام میں جو رئیس ہوتا تھا جو حکم دیتا تھا وہ سب کو ماننا ہوتا تھا. وہاں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غریبوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کنیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ایسے ماحول میں غریب اور کمزور کا حق جو قبیلوں کے سردار اور پیسے والے تھے وہ کھا لیتے تھے، اور یہ غریب، کمزور، ضعیف، غلام، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا کوئی حق کھا رہا ہے. یعنی 2 قسم کے ظلم ان پر تھے. ایک یہ کہ ان کا حق کوئی اور لے رہا تھا، دوسرا یہ کہ ان کو اپنے حق کا احساس بھی نہیں تھا. نبی نے آ کے کیا کیا؟ نبی نے آ کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نبی نے آ کے کیا کیا؟ نبی نے آ کے اس سوشل سٹرکچر کو، اس اجتماعی نظام کو، اس سماجی نظام کو بدل دیا. اور بی بی خطبہ فدق میں کہتی ہیں، کہ جب میرے بابا آئے تو تم ظلمتوں میں رہتے تھے، اندھیروں میں رہتے تھے. میرے بابا نے آ کے تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے گئے، تمہیں احساس دلایا کہ تمہارا حق کیا ہے، اور ایک نظام اور ایک سسٹم کے تحت سب کو ان کا حق دلایا. یعنی توحید جب آئی تو توحید کا اثر یہ تھا کہ ہر انسان کے لیے اس کا حق ڈیفائن ہوا، کس کا کیا حق ہے اور ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو مکہ میں رسول اللہ سے پہلے ایک نظام تھا اور رسول اللہ کے آنے کے بعد ایک نظام تھا. رسول اللہ سے پہلے نظام یہ تھا، اونچے اور اوپر والے لوگ نیچے والوں کو ایکسپلائٹ کریں گے، استحصال کریں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے.
رسول اللہ کے آنے کے بعد رسول اللہ نے ایک نظام قائم کیا کہ جو رہبر ہوگا اس کا کام عدل و انصاف کو نافذ کرنا ہوگا، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ ہر ایک کو اس کا حق دلائے۔ توحید اور نبوت یعنی یہ، نبوت یعنی ایک نبی ہے، جب وہ نبی ہے تو اس نبی نے کچھ قانون لایا ہے جو قرآن میں ہے، یہ قرآن میں قانون کے مطابق ہر انسان کو اس کا حق ملے گا۔ یہ توحید کا نظام نبی سے پہلے اور نبی کے بعد، توحید آیا، اب غریب کے پاس حق ہے۔ وہی مسجد میں غریب بھی نماز پڑھ رہا ہے، امیر بھی نماز پڑھ رہا ہے، غلام بھی پڑھ رہا ہے، مالک بھی پڑھ رہا ہے۔ حتیٰ ہو سکتا ہے جہاں پر غلام اپنا پیر رکھ رہا ہے اس کے پاس مالک اپنا سر رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ نظام اسلام نے لا کے دیا، اسلام سے پہلے یہ نظام نہیں تھا وہاں پر، عدل و انصاف کا، قسط کا۔ عزیزان گرامی، دین جو اہل بیت لے کے آئے تھے اس کا میسج یونیورسل تھا، اس کا میسج گلوبل تھا، اس کا میسج ہر انسان کے لیے تھا۔ اس لیے توحید کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی توحید آئے گی وہاں پر غریبوں کو، مظلوموں کو، کمزوروں کو ان کا حق دلائے گی۔ توحید کو ہم نے کلامی بحث کے اندر صرف محدود کر دیا کہ خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں اور دکھتا ہے، یہ کلامی بحث اپنی جگہ اہم ہے، لیکن توحید یہاں تک محدود نہیں ہے۔ یعنی ایک نظام ایسا آئے، ایک سسٹم ایسا آئے جہاں پر ہر ایک کو اس کا حق ملے، یہ توحید کا اثر ہے، ایک سماجی اثر، نبوت کا ایک سماجی اثر ہے۔ اور یہ لوگ جو نبی کے بعد خلافت پر آنا چاہتے تھے، یہ لوگ اسی نظام کو ٹوٹلی چینج کرنا چاہتے تھے۔ پوری توجہ سے تعلیم آزانی، یعنی کیا ہوگا؟ یعنی وہاں پر سمبلز سارے اسلامک ہوں گے، نماز پڑھی جائے گی، روزے رکھے جائیں گے، حج کیے جائیں گے، طواف کیا جائے گا، یہ تمام سمبلز دین کے ویسے ہی رہیں گے، لیکن دوبارہ وہی سسٹم آئے گا جہاں پر غریبوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، جہاں پر کمزوروں کو ان کا حق نہیں ملے گا۔ اس لیے جب تیسرے خلیفہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی خود کی کتابوں میں ہے کہ اتنا سونا چھوڑ کے گئے تھے کہ کلہاڑی لائی گئی تھی سونے کو توڑنے کے لیے۔ یعنی وہ نظام جہاں پر نبی مومنین کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو لوگ آتے تھے پوچھتے تھے ان میں سے نبی کون ہے بتاؤ، کیونکہ ایکوالٹی اور ایک جو یکسانیت ہے اس کا نظام ایسا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے اور صحابی کون ہے۔ لیکن جب نبی اس دنیا سے جاتے ہیں آہستہ آہستہ وہ امت گرتی ہے، اور وہ گرتی اس مرحلے پر آ جاتی ہے، صرف ایک نہیں ہے، یعنی یہ ایک پورا سسٹم تھا کہ جو اپر کلاس وہاں پر تھا، جو حاکم کلاس تھا، اس نے دین کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، اور مفاد کے لیے استعمال کر کے معاویہ حاکم کیسے بنا؟ اس لیے کیونکہ وہ کسی کا رشتہ دار تھا، جبکہ نبی نے منع کیا تھا۔ یعنی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یعنی وہ دین کا جو سماجی اثر رسول لے کر آئے تھے، یا جو ولایت کی وجہ سے محفوظ رہنا تھا، وہ صرف سمبلز میں محدود رہ گیا، ظاہر نشانیوں میں محدود رہ گیا، اور اس کا جو اثر ایک سماج میں ہونا چاہیے تھا وہ اثر ختم ہو گیا۔ نبی کے زمانے میں نبی کھڑے ہیں منبر پر، کسی کو سوال تھا، کوئی سوال کر سکتا تھا، پوچھ سکتا تھا بیچ میں۔ نبی کے بعد اگر کسی نے جرأت کی اسے قید خانہ جانا پڑتا تھا۔
یعنی وہ سوشل سسٹم، وہ اجتماعی نظام جو نبی لے کے آئے تھے، اور جس کو نبی کے بعد ولایت کو آگے بڑھانا تھا اور ہر انسان تک پہنچانا تھا، وہ سوشل سٹرکچر اور وہ سوشل سسٹم نابود ہو گیا. اس لیے جب مولا کائنات کی دوبارہ جب مولا کائنات کی ظاہری خلافت آتی ہے تو مولا کائنات کے لیے بہت سخت ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ وہ لوگ نہیں رہے جو نبی کے ساتھ تھے، نبی کے ساتھ لڑتے تھے، قربانیاں دینے کو تیار تھے. نہیں، یہ وہ لوگ ہو گئے جو آرام و آسائش و زندگی کی خوشحالی اور غیروں کا حق کھانے کی ان کے اندر عادت ہو گئی. اس لیے مولا کائنات کو بہت سخت تھا ان کے ساتھ مولا کائنات کی زندگی کو بسر کر. کیوں؟ کیونکہ ان کو عادت کچھ اور ہو گئی تھی. جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دین کا ظاہر کاملاً محفوظ ہو، لیکن اندر روح جو دین کی ہے وہ کھینچ لی جائے. ظاہر میں نمازیں بھی ہوں، ظاہر میں حج بھی ہو، ظاہر میں عزاداری بھی ہو، ظاہر میں سب چیزیں ہوں، لیکن اندر سے ہو سکتا ہے کہ اس کی روح کو کھینچ لی گئی. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، دین آیا کیوں تھا؟ یہ سوال ہے، دین کیوں آیا تھا؟ وہ کیا چیز ہے جو دین لے کے آیا تھا اپنے ظاہر کے ساتھ، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن دین آیا کیوں تھا؟ عزیزان گرامی، قرآن میں خدا نے جب خطاب کیا انسان سے تو کبھی خدا نے کہا یا ایھا الانسان، کبھی خطاب میں کہا اے انسانوں میری بات سنو. کبھی مسلمانوں سے خطاب کیا، کبھی مومنین سے خطاب کیا. لیکن قرآن میں کئی بار، متعدد بار خدا نے کہا یا ایھا الانسان. یعنی قرآن کا اور دین کا جو مخاطب ہے، جو ٹارگٹ آڈینس ہے، اس میں الناس ہے، تمام انسان. دین کس کے لیے آیا تھا؟ دین ہر انسان کے لیے آیا تھا. دین کی ضرورت کیوں ہے؟ خدا نے کہا کان الناس امۃ واحدہ. خدا نے کہا کہ میں نے تم انسانوں کو ایک امت بنا کے پیدا کیا تھا. فاختلفوا، پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے اختلاف کیا. جب تم نے اختلاف کیا تب تمہیں دین کی ضرورت پڑی. مثال کے طور پر اگر میں اکیلا ہوتا اس دنیا میں اور پھل پھول زمین آسمان سب کچھ میرے لیے ہوتے، مجھے دین کی ضرورت تھی؟ میں تو خدا خدا ہی کرتا نا. جب پتا چلا کہ یہ دیوار میری ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ دیوار میری ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا حق ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ میرا ہے، میں کہتا ہوں میرا ہے. تب ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے، قانون آ کے بتائے کس کا کیا حق ہے. اس قانون جو انسانوں کے لیے خدا نے بھیجا تھا نبی کے ذریعے سے، جس سے ہر انسان کو یہ پتا چلے کہ اس کا حق کیا ہے، اسے دین کہتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ حدید میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خدا نے یہاں پر ڈیفائن کیا ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے. خدا نے کیا کہا؟ یقیناً ہم نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول، تمام انبیاء بھیجے. ان کے ساتھ کیا بھیجی؟ کھلی ہوئی دلیلیں. نبیوں کے ساتھ کھلی ہوئی دلیلیں بھیجی، یعنی ریشنالٹی کے ساتھ لاجیکل ایکسپلینیشن بھیجا، کھلی ہوئی دلیلیں بھیجی ان کے ساتھ. اور ان کے ساتھ کیا بھیجی؟ کتاب بھیجا، میزان بھیجا. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان قیام کریں اور عدل و انصاف کے لیے قیام کریں. یہاں پر لفظ جو خدا نے استعمال کیا ہے وہ الناس کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی تمام انسان
قیام کریں عدل و انصاف کے لیے. یعنی دین آیا تھا انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے تاکہ تم قیام کرو قسط کے لیے. قسط عربی میں عدل کے سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. قسط استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں پر ڈسکریمنیشن یا بھید بھاؤ کا تصور ہو. یعنی خدا نے یہ چاہا تھا کہ انسان قیام کرے قسط کے لیے تاکہ انسانی سماج بغیر بھید بھاؤ کے زندگی کرے، بغیر قسط کے، بغیر ڈسکریمنیشن کے. اگر یہاں پر ہم تصور یہ کریں کہ یہ آیت الناس کے لیے ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے میں نے تمام کتابیں، میزان یعنی اہل بیت، عقل، کھلی ہوئی دلیلیں اس لیے بھیجا تھا تاکہ انسان قیام کریں عدل و انصاف کے لیے. انسان تو کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ ہم یہ دین کو لے کے ہر انسان تک پہنچتے اور اس کو احساس دلاتے کہ تمہارا یہ حق ہے؟ جس ملک میں ہم رہتے ہیں عزیزان محترم، 16% اس ملک میں دلت رہتے ہیں، 8% اس ملک میں آدیواسی رہتے ہیں. میں آپ سے سوال کروں گا، کیا یہ دین ان کے لیے نہیں آیا تھا جو ہزاروں سال سے جن کا حق مارا جا رہا ہے، جن کا حق چھینا جا رہا ہے؟ انہیں احساس نہیں ہے کہ ان کا حق کیا ہے. انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم شادی میں گھوڑے پہ نہیں سوار ہونا، تو نہیں ہوتے. ہم کھڑے ہوں گے تم ہمیشہ بیٹھے رہنا، بیٹھے رہتے. انہیں انسان نہیں سمجھا جاتا. لیکن ہم نے کیا کیا عزیزان گرامی؟ ہم نے دین کو اپنے تک محدود کر دیا. دین کا گلوبل پرسپیکٹیو، دین کا یونیورسل پرسپیکٹیو جو ہے وہ ہم نے ختم کر دیا. یا ایھا الرسول، جب بلغ قرآن کی آیت ہے جہاں پر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جہاں پر بلغ خدا نے قرآن میں استعمال کیا ہے وہ ایک بار ہے غالباً قرآن میں. بلغ یعنی پہنچانا، تبلیغ کرنا. وہ کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ غدیر میں. اور سب سے کم تبلیغ کون کرتا ہے؟ ہم لوگ. کیوں؟ جنت میں زیادہ بھیڑ نہیں چاہیے ہم لوگوں کو، اسپیس چاہیے وہاں پر. یا ایھا الرسول بلغ ہماری ذمہ داری تھی. عزیزان گرامی، وہ دین جو ہر انسان کے لیے ہے، وہ دین جس میں ہر انسان کے لیے حق دلانے کی صلاحیت ہے، وہ دین ہمارا دین. اس دین کے سامنے پوری توجہ کا طالب عزیزان محترم، اس دین کے سامنے پہلے میں کچھ یہ دین کے سلسلے میں کچھ چیزیں بیان کر دوں، پھر کل میں آؤں گا حضرت زہرا کی سیرت کے سلسلے میں کہ یہ دین کا جب کمپلیٹ پرسپیکٹیو ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا تو ہم صحیح سے دین اور صحیح سے سیرت کو نہیں سمجھ پائیں گے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. ملا ایک مثال جو ہے بہت مشہور مثال ہے، شہید مطہری نے بھی نقل کی ہے، بہت سارے علماء نے نقل کی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ایک ہاتھی ایک کمرے میں تھا، آپ نے سنی ہوگی شاید. ایک ہاتھی ایک کمرے میں تھا، اندھیرا تھا، لوگوں کو بھیجا گیا دیکھیں جا کے اندر کیا ہے. کسی نے کان کی طرف ہاتھ لگایا تو کسی نے کہا یہ یہاں پنکھا ہے لگا ہوا ہے. کسی نے پیر پہ ہاتھ لگایا تو کہا بیچ میں پلر ہے. کسی نے پونچھ پہ ہاتھ لگایا تو کہا یہاں پر ایک جھاڑو ہے جو لٹکا ہوا ہے. الگ الگ لوگوں نے الگ الگ حصے پہ ہاتھ لگایا تو انہیں الگ الگ چیز سمجھ میں آئی. جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے کہا یہ وہ ہے. ہم نے دین کے ساتھ بھی یہی کر دیا. کسی کو دین میں عبادت اچھی لگی تو اس نے عبادت لے لی، کہا کہ یہی دین ہے. کسی کو عزاداری اچھی لگی تو اس نے وہ لے لیا، کہا صرف اتنا ہی دین ہے. جس کو جو حصہ پسند آ گیا اس نے دین کا وہ حصہ لے لیا اور کہا یہی دین ہے. جبکہ دین وہ کمپلیٹ ہاتھی کا نام تھا، کمپلیٹ پکچر کا نام تھا. مثال کے طور پر
ایک ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی اور کہا مثال کے طور پر یہ 3 گولیاں کھانی ہیں، اس میں سے آپ کو ایک گولی اچھی لگی، آپ نے وہ کھا لی، 2 گولی آپ نے چھوڑ دی، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ریئیکشن ہو جائے وہ گولی کھانے کی وجہ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسری گولی کمپنسیٹ کرنے کے لیے تھی جو آپ نے نہیں کھائی۔ دین بھی ایسے ہی، دین بھی ایسے ہی ہے۔ دین کا جب ایک حصہ کوئی انسان لے لیتا ہے تو مولا کائنات کہتے ہیں وہ دین کا مذاق اڑانے لگتا ہے، وہ دین کو الٹا پہنتا ہے، اور کیونکہ وہ دین کو الٹا پہنتا ہے اس لیے لوگ اس کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی وجہ سے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ قوم جس کے مولا باب العلم ہیں، وہ قوم علم میں ہندوستان میں سب سے پیچھے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کا پرسپیکٹو غلط لیا۔ انتظار امام زمانہ کا کر رہے ہیں، لیکن کوئی چیز میں اس لائق نہیں ہے کہ وقت کے امام کی خدمت کر سکیں، وقت کے امام کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ ہم ہیں آپ کے خادم، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے انتظار کا تصور صحیح نہیں لیا۔ چند چیزوں کو میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں نعوذ باللہ آپ لوگ سب مخلص متدین دیندار لوگ ہیں اور آپ لوگ سب دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن میں جو چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کمپلیٹ پرسپیکٹو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جب پوری دوائیں کھائیں گے تو پورا اثر ہوگا۔ ایک مثال دوں آپ کے سامنے، غلط دوا کھانے کا جو اثر ہے وہ ایک مثال دوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ صلی اللہ محمد۔ حضرت سلمان فارسی کا ایک واقعہ ہے، شاید غالباً زید بن سوہان ایک صحابی تھے، ان کا واقعہ ہے، بہت زاہد انسان تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے ان کو بلایا ایک جگہ اور کہا کہ آپ یہاں پر آ کے قرآن کی تعلیم دیں۔ مدائن میں گورنر تھے، وہاں بلایا ان کو، وہ گئے وہاں پر دینی تعلیم کے لیے، وہاں پر گئے اور تعلیم وغیرہ کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی کو پتہ چلا کہ یہ اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھتے، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادتیں کرتے ہیں، بہت ہی مخلص متدین۔ ہم لوگ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے آدمی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ڈنڈا لے کے ان کے پاس پہنچے، ان کی بیوی کو کہا کہ کھانا بنائے، کھانا لیا اور ان کے پاس گئے، اور ان کے پاس گئے کہا یہ کھاؤ۔ ایک عالم دین کی نقل کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا میں روزہ ہوں، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو انہوں نے فارسی میں کہا یا کھانا کھاؤ یا ڈنڈا کھاؤ۔ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ نبی ہمارے لیے پرفیکٹ ایگزامپل ہیں، لیکن نبی عبادت کے وقت عبادت اور گھر والوں کے وقت گھر والے، ایک سسٹم ہے۔ دوا صحیح کھاؤ تو یہ اثر ہوتا ہے، دوا غلط کھاؤ تو وہ اثر ہوتا ہے۔ سب چیزیں اپنی جگہ پر نہیں رہتی۔ عزیزان گرامی، دین کو جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ یا عزیزان گرامی، ہم لوگ ایک چیز جو لاسٹ سینچری میں یا لاسٹ 50 ایئرس میں جس کے اوپر کام کیا گیا ہے، ویسٹ نے کام کیا ہے، وہ انڈیویجولزم ہے، فرد گرائی، اور ہر چیز میں ہمارا تصور فرد گرا ہو گیا، انڈیویجولسٹک ہو گیا۔ میں، مجھے، میری، مجھے کامیاب ہونا ہے، میں کیا لے رہا ہوں، بس
ان لوگوں نے پورا ایک سسٹم کریٹ کیا ہے جو انڈیویجولزم کی بنیاد کے اوپر ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان کو لذت حاصل کرنی چاہیے، اور ہر انسان جو ہے، انسان کرائیٹیریا ہے دنیا میں رائٹ اور رانگ کا، جو بھی اسے رائٹ لگے دیٹ از رائٹ، جو بھی اسے رانگ لگے دیٹ از رانگ۔ انڈیویجولزم غالب ہے پوری دنیا پر، ہر انسان صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو فیملی، بس اس کے بعد زندگی ختم۔ یہ سسٹم کو دنیا کے اوپر غالب کیا گیا ہے، انڈیویجولزم کے سسٹم کو۔ اب ہم وہ کمپلیٹ جب دینی تصور دیکھنا چاہتے ہیں تو دین میں بھی ہے، دین میں کیا ہے؟ حلال روزی کمانا واجب ہے۔ حلال روزی کی 70 شاخیں ہیں، اس میں سے ایک سب سے افضل کون سی ہے؟ حلال روزی کمانا، عبادت کی 70 شاخیں، تو دین میں بھی ہے، لیکن اس کے ایکسٹریمز نہیں ہیں۔ پوری توجہ کا تعلیم وزان محترم، دین کہتا ہے علم حاصل کرنا واجب ہے، دین کہتا ہے حلال روزی کمانا واجب ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ اس کے سامنے ایک ایکسٹریم نظریہ ہے، وہ کیا ہے؟ کیپٹلزم کا۔ کیپٹلزم کیا کہتا ہے؟ زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کماؤ اور زیادہ سے زیادہ عیش کرو۔ اسلام اس نظریے کے سامنے ایک نظریہ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان مسلم بھی ہو اور کیپٹلسٹ بھی ہو۔ کیپٹلزم ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے۔ کیپٹلزم میں جو زندگی جینے کا تصور ہے وہ ایکیومولیشن کی بنیاد کے اوپر ہے، کہ جس نے جتنا زیادہ جمع کیا اتنا زیادہ کامیاب ہے۔ اسلام میں زندگی جینے کا تصور جو ہے وہ کنٹریبیوشن میں ہے، کہ جس نے جتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کیا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے۔ تو ایک ایکیومولیشن کا نظریہ ہے، ایک کنٹریبیوشن کا نظریہ ہے، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، واجب ہے علم حاصل کرنا، واجب ہے تمہارے اوپر حلال روزی کا حاصل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تم جب تک قدرت مند نہیں ہوگے، جب تک تم دوسروں کا سہارا نہیں بنو گے، جب دوسرے قدرت مند بنتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا اور دوسروں کا استحصال کرنا۔ جب مومن قدرت مند بنتا ہے تو اگر مومن ہے تو وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اگر مومن ہے تو۔ اگر کیپٹلسٹ ہے تو بالکل اس کی زندگی اور وہ کیپٹلسٹ کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو ایک چیز ہو گئی کیپٹلزم، ایک نظریہ ہے۔ ہم وہ اگر آئیڈیل دین اگر ہمارے ذہن میں ہے تو وہ کیپٹلزم کے مقابلے میں ہمارے نظریات اسلامی ہونے چاہیے۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے۔ اگر ہم کیپٹلسٹک ہیں تو ہمیں ریوائز کرنا پڑے گا اپنے عقائد کو۔ اس کے سامنے ایک نظریہ ہے صوفیوں کا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کو چھوڑ دو، جو میں نے ابھی مثال دی، دنیا کیا ہے، دنیا میں کیا رکھا ہے، بس اللہ اللہ کرو۔ بہت مثالیں مل جائیں گی آپ کو ایسی۔ روایت میں ہے کہ معصوم نے کہا ہے کہ یہ جو ہیں کتوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ کتا جو ہے خود کی روزی خود تلاش کرتا ہے، یہ تو خود کی روزی بھی خود تلاش نہیں کرتا۔ ایک نظریہ کیا ہو گیا کہ دنیا چھوڑ دو، ایک نظریہ یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہو۔ انڈیویجولسٹک، ایک سوشلسٹک، انڈیویجول اور سوشل، سوشل نہیں، اسپریچول، انڈیویجول اور اسپریچول۔ جو انڈیویجول ہے لبرلسٹک اپروچ ہے، لبرل نظریہ ہے، وہ خدا کو بولتے ہیں خدا ہو نہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہیں صرف خدا ہو باقی کچھ نہ ہو، کوئی کچھ دے دے تو کھا لیں گے، کچھ نہیں دے تو نہیں کھائیں گے۔ دونوں نظریے کہ کچھ حصے اسلام میں ہیں، اسلام میں عبادت ہے، ایکسٹریمزم نہیں ہے۔ اسلام میں حلال روزی کمانا ہے، ایکسٹریمزم نہیں ہے۔
تیسرا نظریہ کیا ہے؟ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ سماج میں جسٹس کے لیے انسان کو سب کچھ کرنا چاہیے، اصل زندگی یہی ہے۔ یہ سوشلسٹ کا نظریہ ہے۔ ان لوگ کہتے ہیں ایک سماج میں جسٹس کب ہوگا؟ جب پاور کا ڈویژن جو ہے برابر ہوگا، اور گورنمنٹ کی اصلی ذمہ داری یہ ہے کہ پاور کا ڈویژن صحیح کرے۔ مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے، لیکن تین نظریے عزیزان گرامی، میں اس کو لاسٹ میں کنکلوڈ کروں آپ کے سامنے، پھر کل انشاءاللہ ایک ہولسٹک نظر سے ہم لوگ پھر دین کی بات کو آگے بڑھائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ سماج میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، اور عدل و انصاف کے لیے وہ کہتے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ ریلیجن ہے۔ وہ کہتے ہیں ریلیجن جو ہے، لیفٹسٹ کا نظریہ ہے کہ ریلیجن ایک بھانگ ہے جو لوگوں کو پلا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں مدہوش ہو جاتے ہیں اور اپنے حق کو بھول جاتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو ان کا حق دلائیں، ان کے حق کو یاد دلائیں۔ تو بس تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسلام میں یہ تینوں کا کیا نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک کیپٹلزم اور لبرلزم کا نظریہ ہے۔ کیپٹلزم میں یہ خود میں، پھر اس کے بعد صوفی ہے کہ صرف خدا، اور تیسرا ہے سوسائٹی، جہاں پر سوسائٹی ہی سب کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ سوشلزم کا نظریہ ہے۔ اسلام نے آ کے انسان کو کہا کہ دیکھو، تم ایک جسم بھی ہو، تم ایک روح بھی ہو، کچھ ضرورتیں تمہاری جسم کی ہیں، اپنی جسم کو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، وجوب ہے، واجب ہے تمہارے اوپر۔ یعنی اپنی طرف توجہ کرنا، اپنی فیملی کی طرف توجہ کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ ساتھ ہی تم ایک نفس بھی ہو، تمہیں جسم کی طرف توجہ دیتے دیتے یہ نہیں بھول جانا ہے کہ تم نفس بھی ہو۔ جسم 50-60 سال میں ختم ہو جائے گی، نفس ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو تم نے اپنے نفس کے لیے کیا کیا؟ یہ دوسری چیز ہے، اسپرچویلٹی۔ تیسری چیز اسلام نے کہا کہ کیونکہ تم ایک سماجی شے ہو، یعنی تم انسان ہو، تمہیں سماج میں رہنا ہے۔ اسلام کے بہت سارے قوانین سماجی ہیں، جسٹس کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ تو بس ہم آئیڈیل دین جو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر مینس ریلیشن ود ہمسیلف، ایک انسان کا خود کی نفس کے ساتھ رشتہ، خود کے ساتھ رشتہ، خود کے سول کے ساتھ رشتہ، اور جس سماج میں وہ رہتا ہے اس سماج کے ساتھ رشتہ۔ جب یہ تینوں چیزیں ملا کے انسان دین کو دیکھے گا تو اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ میری دینی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک مثال دو، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 45، آپ انشاءاللہ گھر پہ جا کے پڑھیے گا، اس میں مولا کائنات عثمان بن حنیف ایک صحابی ہیں، ان کے جو گورنر ہوتے ہیں، ان کو خط لکھتے ہیں۔ خط لکھ کے عثمان بن حنیف کو کہتے ہیں، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کل تم ایک دعوت پہ گئے تھے، اور دعوت پہ تم جہاں گئے تھے وہ ایک امیر آدمی کا گھر تھا۔ تم گورنر ہونے کے باوجود تم ایک امیر آدمی کے گھر پہ کھانا کھانے گئے، وہاں طرح طرح کی غذائیں تمہارے سامنے لائی جا رہی تھی، اور تم وہ طرح طرح کی غذائیں کھا رہے تھے۔ اسی خطبے میں مولا کائنات کہتے ہیں، یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں ہم کہ ہم پیٹ بھر کے کھا لیں اور ہماری رعایا جو ہے، ہماری عوام میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں۔ مولا کائنات نے اسے ڈانٹا۔ یعنی وہ جو آئیڈیل دین تھا، وہ دین آپ کو سماجی ذمہ داری پر بیدار کر رہا تھا کہ جس ملک میں آپ رہتے ہو 20 کروڑ لوگ ہر روز بھوکے سوتے ہیں۔ ہم لوگ ہر بار سنتے مولا کائنات کیا کرتے تھے؟ روٹیاں لے کے جا کے بانٹتے تھے۔ حضرت زہرا خود بھوکی رہیں لیکن دوسروں کو کھانا کھلایا۔ جو ہمارے ملک میں غریب بھوکے ہیں،
کیا ہماری ان کی طرف کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ چاہے وہ کوئی اور قوم کی ہی کیوں نہ ہو، ہمارے میں بھی ہیں، غیروں میں بھی ہیں۔ یہ اس لیے ہم نے کبھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی کیونکہ ہم نے دین کو ہمیشہ انورڈز دیکھا ہے، آؤٹ ورڈز نہیں دیکھا، ہمیشہ اندرونی دیکھا ہے، بیرونی نہیں دیکھا دین کی دینی ذمہ داری۔ اگر ہم جب یہ تصور کریں گے کہ دین ہر انسان کے لیے آیا ہے، اور جب ظہور کا تصور ہم کرتے ہیں کہ جب ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سب سے بڑی مسلمان آبادی ہونے والی ہے، سب سے بڑی شیعہ آبادی تقریباً دوسری یا تیسری نمبر کی، یہاں پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خصوصاً وہ قوموں کے لیے جو قومیں مستضعف ہیں، اوپریسڈ ہیں، ویک ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ یعنی دین کے زون اور ہورائزن کو اگر ہم نے کم کر دیا تو ہم کم میں راضی ہو جائیں گے، اور اس کو بڑا کر دیا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جب تک ہم ان ذمہ داریوں کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے تب تک ہم حقیقی طور پر ظہور کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ کون سا گروپ ہے، میں کون سا گروپ ہوں، وہ یہ والے ہیں، میں وہ والا ہوں، اور اس نے یہ بول دیا اور میں نے یہ بول دیا۔ کیوں؟ جس قوم کے پاس بڑے ہدف نہیں ہوتے ہیں وہ قوم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھی رہتی۔ اگر ہم نے یہ اپنے کاندھوں پر بوجھ اٹھانا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان قیام کریں قسط کے لیے، انسانوں کو ہمیں بیدار کرنا ہے تاکہ وہ قیام کریں قسط اور عدل و انصاف کے لیے، تو ہماری تیاری کچھ اور ہونی چاہیے، ہمارا پرسپیکٹیو کچھ اور ہونا چاہیے تھا عزیزان محترم۔ اور اس پرسپیکٹیو تک پہنچنے کے لیے قدرت مند ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، محنت کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، تشکیلاتی طور پر اسٹرانگ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج صرف اتنا ہی کہ دین کے ہورائزن کو تھوڑا بڑھائیں۔ جب ہم دین کے ہورائزن کو بڑھائیں گے تب ہمیں عظمت سمجھ میں آئے گی کہ بی بی زہرا نے قربانیاں کیوں دی، مولا کائنات نے قربانیاں کیوں دی، چھوٹے سے خطے کے لیے دی تھی یا تمام انسانیت کے لیے دی، تمام بشریت کے لیے دی تھی، سب کی ہدایت کے لیے دی تھی یا نہیں؟ بس دین آیا ہے ہر انسان کے لیے۔ ہماری دو ذمہ داریاں ہیں، ایک دین کو صحیح سمجھیں اور عمل کریں، دوسری یہ کہ یہی دین کو ان تک پہنچائیں جو اس دین کے منتظر ہیں۔ آپ تصور کریں عزیزان گرامی، اگر آپ ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے ہیں جس قوم کو یہ اجازت نہیں ہو کہ آپ ایک محلے سے گزر سکتے ہیں، یا آپ کو یہ اجازت نہ ہو کہ آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے گزر سکتے ہیں۔ آپ کو ہندوستان میں آفیشیل ڈیٹا کے مطابق ہر 18 منٹ میں ایک دلت پر حملہ ہوتا ہے، آدیواسیوں پہ جو ظلم ہوتا ہے، دلتوں پہ جو ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں پہ تو بھی کچھ سالوں سے شروع ہوا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا تھی ان کے لیے، ان کی طرف؟ ہم نے ذمہ داری نہیں نبھائی۔ عزیزان گرامی، جب ڈاکٹر امبیڈکر ہندوستان میں دین کو تلاش کر رہے تھے کیونکہ انہیں اپنے دین میں مشکل نظر آ رہی تھی، تب ہم نے اپنے دین کو ایز این آلٹرنیٹو نہیں پیش کر پائے۔ 16% ہندوستانی پاپولیشن کے لیے ہم نے اپنے دین کو، وہ جو نبی نے لائے تھے، جو اہل بیت نے لائے تھے، ہم نے نہیں پیش کر پائے کہ وہ دین کیا دین ہے، وہ دین کیسے تمہیں اپنا حق دلا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین ماڈل چاہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بیماری کی دوا ہے، پہلے اپنا تو علاج کر لو۔ ہمیں ماڈلز کریٹ کرنے پڑیں گے، جسٹس اورینٹڈ ماڈلز، تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں۔ ہمارے سماج میں امیر اور غریب میں ویسا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ویسی ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے جیسی غیروں میں ہے۔ اہل بیت کیا کرتے تھے؟ اہل بیت غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اہل بیت جو ہیں غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ ہمارے سماج میں ایک مشکل ہے کہ جو کام والے ہمارے یہاں کام کرتے ہیں یا گھر پہ کام والی آتی ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں؟ حضرت زہرا فضہ کے ساتھ کیسا بیہیو کرتی تھی؟ ہم نے صرف فضائل سننے عزیزان محترم، بس اگر ہم انہیں عزت دیتے
تو وہ آج کہیں اور ہوتے. وہ ہمارے گھر پہ کئی سالوں سے آ رہے ہیں لیکن ہم نے انہیں در اہل بیت تک نہیں لا سکے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اخلاق وہ اخلاق نہیں ہے جو بی کا اخلاق تھا. ہمارا ذہن وہی کیپٹلسٹ ذہن ہے. ذہنی طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت برتر ہیں، وہ بہت کمتر ہے. ہم اسے انسان سمجھ کے کبھی نہیں ٹریٹ کرتے، مخلوق خدا سمجھ کے ٹریٹ نہیں کرتے ہیں. حضرت زہرا کیوں کرتی ہیں؟ مخلوق خدا ہیں، یہ وسیلہ ہیں، ان کے ذریعے سے میں خدا تک پہنچ سکتی ہوں. ایک روایت کل میں نے پڑھی تھی مغل مسجد میں، وہ نقل کر دوں پھر ربط مصائب. روایت میں ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ جب قیامت میں ورود کریں گے تو خدا ان کے سر پر ایک تاج رکھے گا، اور وہ تاج کیا ہوگا؟ وہ تاج سے نور نکلے گا، نور نکلے گا. یہ انسان داخل ہوں گے، اہل بیت نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنی قوم میں کمزوروں اور ضعیفوں کا سہارا بنے تھے. ہم نے دین کو یہی سمجھا تھا کہ 40 رکعت نماز پڑھوں گا تبھی مجھے یہ سٹیٹس ملے گا. میں 40 رکعت نماز پڑھیں وہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں دیا. عزیزان محترم، اہل بیت کی یہ والی سیرت، جسٹس والی، سوشل جسٹس والی سیرت، خصوصاً ایسے ملک میں جہاں ہر 4 میں سے ایک انسان کم سے کم ضعیف، کمزور، اوپریسڈ، ویک ہے، اسے یہ بھی احساس نہیں ہے کہ اس کا حق کیا ہے. کوئی اس کو حق دلا دے. مایوس ہے، دنیا سے مایوس ہے، لوگوں سے مایوس ہے، سیاست سے مایوس ہے، پیسے والوں سے مایوس ہے، بزنس مین سے مایوس، ہر ایک سے مایوس ہے. ایسے مایوسی کے عالم میں کیا ہمیں امید نہیں بننی چاہیے تھی؟ نہیں بن پائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. عزیزان محترم، اگر ہم یہ سمجھیں گے تو ہم دین کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے. قربانیاں حضرت زہرا مولا کائنات امام حسین، ہمیں تب سمجھ میں آئے گی کہ اس کا گلوبل پرسپیکٹو کیا ہے، اس کا الہی نظریہ کیا ہے. عزیزان محترم، بس یہ عظیم دین جو ہمارے پاس ہے عزیزان محترم، یہی دین کے لیے، یہی دین کی بقا کے لیے بی جاتی ہیں، قربانی دیتی ہیں. جب بی خطبہ فدق پڑھتی ہیں سب سے پہلے بی آ کے کیا کرتی ہیں؟ خدا کی حمد و ثنا کرتی ہیں. ایسے عالم میں جہاں مشکلات ہیں، بابا کی رحلت ہو گئی، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن بی جا کے پہلے کیا کرتی ہیں؟ حمد و ثنا کرتی ہیں. پھر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتی ہیں، توحید کی باتیں کرتی ہیں، پھر نبوت کی باتیں کرتی ہیں بی، پھر ولایت کی باتیں کرتی ہیں، پھر جا کے اپنا حق مانگتی ہیں. عزیزان گرامی، بس اسی دین کے لیے تاکہ ہر انسان تک پہنچے بی نے قربانی دی. عالم یہ ہے عزیزان محترم کہ 18 سال کا سن ہے بی کا. 18 سال کے سن میں بی جو ہیں جب چل رہی ہیں اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھتی ہیں، ایک ہاتھ بی اپنی پشت پہ رکھتی ہیں، بی چلتی ہیں. تھوڑا دیر جب بی چلتی ہیں تھک جاتی ہیں، بی بیٹھ جاتی ہیں، دیوار کا سہارا لیتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر چلنا چاہتی ہیں. عزیزان گرامی، یہ کوئی ضعیفہ کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ 18 سال کی نبی کی بیٹی ہے. ہاں عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا، آخری ایام ہے، روز آخر ہے حضرت فاطمہ زہرا کا. آخری دن بی دونوں بچوں کو بلاتی ہیں، غسل دیتی ہیں، اپنے گھر میں تھوڑی صاف صفائی کرتی ہیں. اسما خوش ہو جاتی ہیں، اسما کہتی ہیں لگتا ہے بی کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے. بی کہیں گی اسما تمہیں نہیں پتا یہ میرا آخری دن ہے،
میں یہ چاہتی تھی کہ آخری دن حسن و حسین کو اپنے ہاتھوں سے نلاؤں، اپنے ہاتھوں سے اسے تمہیں تیار کروں۔ عزیزان گرامی، بی بی اس کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ بی بی خواب دیکھتی ہیں، خواب میں دیکھتی ہیں بابا آئے ہیں۔ بی بی بابا کو دیکھتی ہے تو بی بی کا دل بھر آتا ہے۔ بی بی کہنے لگتی ہے، اے بابا، آپ کے بعد امت نے بڑا ستایا بابا، آگ لے کے گھر آ گئے بابا، بابا میرے دروازے کو جلایا بابا، بابا محسن شہید ہو گئے بابا، بابا مجھے رونے نہ دیا گیا، کہا کہ دن میں رو یا رات میں رو۔ ہاں عزیزان گرامی، بی بی کہتی ہیں امت نے بڑا ظلم کیا۔ رسول بی بی سے کہتی ہیں کہ آج کی رات آخری رات ہے، آپ بہشت میں میری مہمان ہوں گی۔ بی بی کو دلاسا ملتا ہے، بی بی کو دلاسا ملتا ہے، مولا کائنات کو صدا دیتی ہیں، مولا آتے ہیں۔ یہ حضرت زہرا اور مولا علی کی آخری ملاقات ہے عزیزان محترم۔ بی بی اور مولا کائنات ایک کمرے میں ہیں۔ بی بی کہتی ہے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بابا نے بشارت دی ہے، بابا نے بشارت دی ہے کہ آج جنت میں ملاقات ہوگی۔ مولا کائنات رونا چاہتے ہیں، گلا بھر آتا ہے، خاموش ہوتے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے۔ حضرت زہرا اس آنسو کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے، کہتی ہے بابا سے سنا ہے کہ مظلوم کے آنکھوں کا آنسو شفا عطا کرتا ہے۔ میں کہوں گا بی بی، میں کہوں گا بی بی، آج تو آخری رات ہے، کون سی شفا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے مولا کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، آیت اللہ سیستانی و آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے، ہمیں اتحاد اور محبت سے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد حضرت زہرا کے حق کو سمجھنے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔